20-25 سالوں سے غیر آباد ہے. ابھی اور بھی مساجد بن گئی ہیں نا اس علاقے میں. ہمارے جو استاذ ہیں مولانا سلمان نسیم صاحب انڈیا میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں، تو میں آپ سے ابھی جو بات کر رہا تھا کہ نیت اخلاص کس طرح ہر کام میں ہونا چاہیے. ان کا اپنا ذاتی عمل یہ تھا کہ وہ جب اپنے کمرے سے درسگاہ جاتے کلاس پڑھانے کے لیے، ان کا معمول یہ تھا کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو اس حدیث کو دہرا رہے ہوتے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جو جس چیز کی نیت کرے گا اسے وہ ملنا ہے. اب جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہے اس کا ثواب اللہ اس کے رسول کے لیے اسی اعتبار سے، اور کسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے تو پھر وہ مطلب وہ بار بار تذکیر ہوتی تھی نفس کے لیے. اب جو ہجرت ہے نا یہ خود میں ایک عبادت ہے، بالکل ایسے ہی، لیکن نیت کے چینج ہو جانے سے پورا نتیجہ چینج ہو جاتا ہے کہ آپ حضرت کس طرف جا رہے ہیں. جی ہمارے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی دو شخص ہیں، دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک کو ہدایت ملتی ہے، ایک کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ ایک اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ مجھے حق کو تلاش کرنا ہے، ایک اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ قرآن میں پر تنقید کرنی ہے. تو کام سیم ہے لیکن نیت کے فرق ہونے سے نتائج میں مختلف ہوتے ہیں. تو بس یہی ہے کہ جو بھی کام ہو ہمارا وہ اللہ کے لیے ہو، اور یہ بہت بہت اہم چیز ہے، اور شیطان کا بڑا اس پہ حملہ ہوتا ہے اس موقع پر کہ آپ یہ جو دین کا کام کر رہے ہیں. جی میں بھی، آپ بھی، سب آپ بھی جو الحمدللہ کام کرتے ہیں مدینہ المنورہ کے اہم مقامات، تاریخی مقامات کی زیارت کروانا، یہ بھی اگر آپ اس میں جو ہے استحضار نیت ہو اور احتساب ہو، اجر کی امید، تو پھر یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے. بس یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے باغ کو لگا. ناظرین آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو زبیر نے مکمل کہا کہ دیکھیے. یہ تو نامناسب بات ہے، پانی پہلے میرے پاس آ رہا ہے تو میرے باغ سے لگتا ہوا آپ کے پاس آنا چاہیے. ناظرین اس طریقے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور تاریخی مقامات کی زیارت کرنے کے لیے آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. اس پر وہ صحابی جو ہے، وہ جو شخص سے وہ کھڑے ہوئے ایسے جس طرح کپڑا نہیں جھڑکتے، اوکان ابن عمتک، کہ اس لیے کہ تمہاری پھپھو کا بیٹا ہے، مطلب وہ اس کو پسند لے گیا معاملے کو. تو پھر جو ہے یہ آیات جو نازل ہوئی تھی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ انشاءاللہ مسجد ہے، مسجد ہے. چینل کے ذریعے آپ کو مقدس مقامات کی زیارت یہ آباد نہیں ہے، اصل میں یہ باغات میں آ گئے تھے نا، پرائیویٹ پرانے زمانے میں راستہ ہوتا تھا، پھر یہ بیچ میں بند ہو گیا. جہاں تک پہنچنا یہ مسجد جو ہے نا اکثر لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، مطلب شاید 20-25 سالوں سے غیر آباد ہے. ابھی اور بھی مساجد بن گئی ہیں نا اس علاقے میں. ہمارے جو استاذ ہیں مولانا سلمان نسیم صاحب انڈیا میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں، کیا سبق ملا ہے؟ تو میں آپ سے ابھی جو بات کر رہا تھا کہ نیت اخلاص کس طرح ہر کام میں ہونا چاہیے. ان کا اپنا ذاتی عمل یہ تھا کہ وہ جب اپنے کمرے سے درسگاہ جاتے کلاس پڑھانے کے لیے، ان کا معمول یہ تھا کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو اس حدیث کو دہرا رہے ہوتے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جو جس چیز کی نیت کرے گا اسے وہ ملنا ہے. اب جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہے اس کا ثواب اللہ اس کے رسول کے لیے اسی اعتبار سے، اور کسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے تو پھر وہ مطلب وہ بار بار تذکیر ہوتی تھی نفس کے لیے. اب جو ہجرت ہے نا یہ خود میں ایک عبادت ہے، بالکل ایسے ہی، لیکن نیت کے چینج ہو جانے سے پورا نتیجہ چینج ہو جاتا ہے کہ آپ حضرت کس طرف جا رہے ہیں. جی ہمارے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی دو شخص ہیں، دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک کو ہدایت ملتی ہے، ایک کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ ایک اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ مجھے حق کو تلاش کرنا ہے، ایک اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ قرآن میں پر تنقید کرنی ہے. تو کام سیم ہے لیکن نیت کے فرق ہونے سے نتائج میں مختلف ہوتے ہیں. تو بس یہی ہے کہ جو بھی کام ہو ہمارا وہ اللہ کے لیے ہو،
اور یہ بہت بہت اہم چیز ہے، اور شیطان کا بڑا اس پہ حملہ ہوتا ہے اس موقع پر کہ آپ یہ جو دین کا کام کر رہے ہیں، جی میں بھی، آپ بھی جو الحمدللہ کام کرتے ہیں مدینہ المنورہ کے اہم مقامات، تاریخی مقامات کی زیارت کروانا، یہ بھی اگر آپ اس میں جو ہے استحضار نیت ہو اور احتساب ہو، اجر کی امید، تو پھر یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم سب کے اندر جو ہے نیت یہ ہونی چاہیے کہ خالصتاً لوجہ اللہ ہم کریں۔ یہ والی جو لوہا لگا ہوا ہے سارا، یہ جہاں اس وقت ہم گاڑی کے ساتھ ہے نا، یہ یہاں پر مسجد تھی، مسجد بنو قریظہ اس کا نام تھا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خندق کے بعد جب یہود کا محاصرہ کیا تھا نا، تو یہاں پر پڑاؤ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ کیوں مسجد؟ نہیں، مسجد بیچ، میں نے کہا نا بیچ میں ایریا سارا وہ تو نہیں، ابھی بنا رہے ہیں دوبارہ اس کو، یہ جو انہوں نے لگا دیا نا لوہے، یہ گھیرا اس لیے ہوا کہ ادھر دوبارہ بھی مسجد بنائیں گے، تعمیر کریں گے۔ جو آثار مدینہ ہے نا، سارے ان کو دوبارہ احیاء کر رہے ہیں، جو بھی پرانے زمانے کی تاریخ ہے۔ اب میں آپ کو جو 1400 سالہ پرانے کس طرح دیواریں ہوتی تھی مدینہ کی، ان باغات جس کو حائط بولتے تھے نا، جس طرح حویلی بولتے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سارا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ صحیح چنگے ہوئے؟ یہاں پر زیادہ تر پاکستانی ہی انہوں نے ٹھیکے پر لیا ہوا ہے۔ یہ نیچے دیکھ رہے ہیں پرانی دیواریں، یہ مدینہ منورہ کی جو پرانے زمانے کی دیواریں، ظاہر بات ہے اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ، لیکن یہ سارے پرانا، اب یہ تھوڑا سا کھلا ہے نا، یہ اب ہم ٹیپیکل جو پرانے زمانے کا راستہ ہوتا تھا اس کے اندر آ گئے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ سارا 1400 سالہ پرانے مدینہ میں اس وقت ایکچولی گھوم رہے ہیں، ماشاءاللہ، سوائے اس فیلڈ کے اور گاڑی کے۔ گھوڑے کا بندوبست کروائیں، اونٹ، اچھا۔ یہ اوپر دیکھیں نا زمانے کے ساتھ جس طرح اپڈیٹ ہوتی ہے چیزیں، اوپر نئی دیوار ہے، نیچے جو ہے وہ پرانے زمانے کی دیوار ہے۔ یہاں پر یہ سارے باغات ہیں اوالی کے، یہاں کی جو اوالی کی جو کھجور ہوتی ہے نا، ہم لوگ اوالی میں ہی، اوالی میں ہی ہے، العالیہ، جس کو کتب میں آپ العالیہ کے نام سے پڑھیں گے، احادیث کی کتابوں میں پڑھتے آئے جی، وہ ایک الگ ایکسپیرینس ہے، بہت اہم ہے۔ یس۔ اور یہاں پر پریکٹیکلی میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا وہ مدینہ دکھائیں جو آپ عام طور پر لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا، تو صرف آتے ہیں مسجد قباء، مسجد قبلتین بس، لیکن یہ آپ دیکھیں نا، آپ جو کتب میں العالیہ کے مقام، بنو قریظہ، یہود مدینہ، غرس، کہ ان کے جو مقصد ہے کہ کس طرح بند وہ ماحول ہوتا تھا، کوئی اندر گھس ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ اب آپ خود اندازہ لگائیں نا، یہ اس طرح حوائط ہوتے تھے، جس طرح میں نے آپ کو 7 باغوں والا واقعہ بتایا نا کہ حوائط جعلتها لمحمد، کہ میں نے اپنی جو دیواریں ہیں وہ میں نے محمد کے لیے گفٹ کر دیں، بیسیکلی اس طرح کی دیواریں ہوتی تھیں۔ مدینہ کی 1400 سالہ پرانا گلیوں والا ماحول، یہ سارے باغات کی جو ہے نا باؤنڈری جو ہے نا، ان دیواروں سے بنائی جاتی تھی۔ یہ اگر آپ دیکھیں، یہ اندر مٹی ہے، گارا ہے، اور یہ جو پتھر ہے نا، اس کو حجر برکانی بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں حجر برکانی۔ یہ مدینہ کی جتنے بھی پرانے گھر ہیں نا، ان میں ایسے ہی ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں جیسے زمانہ چینج ہوا، دیوار ختم ہو گئی، یہ بعد کی بنی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد یہ ریسنٹ۔ تو ادھر جو ہے نا گھومنے کا ایک علیحدہ مزہ ہے۔ اس علاقے کا نام اوالی ہے، اوالی تو بہت بڑا ہو گیا، پورا اوالی ہی بولتے ہیں اس کو، حی الشربیات آج کے زمانے کے۔ ادھر سے دیکھ یہ دیوار، اچھا روایتوں میں آتا ہے نا کہ حائط کے بیچ میں بہت اسی انداز میں ہوتا تھا۔ یس۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ کو جو احادیث آپ نے پڑھی ہیں نا، سامنے آ رہی اب سامنے آ رہی ہیں آپ کے۔ اس کو آج کل کا نام ہے حی الشربیات، مطلب جو سرکاری نام ہے، لیکن ختم ہو رہی ہیں چیزیں زمانے کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، یہ ریپیئر ہوتی رہتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ 1400 سال والی ہی کھڑی ہیں، لیکن پتھر وہی ہیں، اسی طرز پہ، یس۔ اور یہ جیسے گر گئی دوبارہ بنا دیا، اس طرح یہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں چیزیں۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک کنواں جس پر آپ نے پانی پیا تھا، لیکن وہ یہ والا نہیں ہے جو اس اندر ہے، وہ اس طرف اصل جو کنویں کی جگہ تھی نا، یہ ہے مسجد العصبہ و بئر الحجیم۔ یہاں پر جو ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور بقیہ کچھ صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے نا مکہ سے، قباء سے پہلے یہاں پر وہ رہتے تھے، اس جگہ پر۔ تو آپ جب آئے تھے تو آپ نے یہاں پر سب سے پہلے ان سے ملے تھے۔ یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، اس کو مسجد العصبہ بولتے ہیں۔ عصبہ نسبتاً مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ یہ جتنے باغات ہیں ان کی ملکیت ہے بعد میں، مطلب ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بئر الحجیم ہے، یہ تو انہوں نے آج کل ایک نشانی کے طور پر بنایا ہوا ہے۔ اصل بئر الحجیم جو ہے وہ اس طرف ہے، وہ ابھی تقریباً دب چکا ہے، لیکن میں اس کی جگہ آپ کو دکھا دیتا